للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وہذا صراط ربک مستقیم قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ انعام پر نمبر 8 آیت نمبر 136 اور 137، آیت نمبر 126 اور 127۔ ترجمہ: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کر دی۔ یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یعنی قرآن کریم۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ یا قرآن کریم اس سے مراد ہے، یا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم، وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم پر جو چلتا ہے وہ راستہ سیدھا رب تک پہنچائے گا، اور حضور کے طریقے پر جو چلتا ہے، سنت رسول پر چلتا ہے، وہ راستہ بھی رب تک پہنچاتا ہے بلا تکلف۔ آئیں بائیں چائیں دائیں آگے پیچھے نہیں جائے گا، بندہ سیدھا رب تک پہنچے گا۔ رب کی معرفت ملے گی، رب کا قرب ملے گا، ٹھیک ہے، رب کی رضا ملے گی اسی راستے پر۔ اور دوسری بات، جسے سیدھا راستہ جیسے سیدھا راستہ منظر مقصود تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں، یعنی وسیع اور سیدھا راستہ جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے۔ طریقت بھی رب کا ہی راستہ ہے، مگر وہ ایسا تنگ و پیچ دار ہے جس پر صرف واقف آدمی ہی چل سکتا ہے۔ آج ایک رٹا مارا جاتا ہے، وہ جو بیچارے اپنے دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈبہ پیر، وہ یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نماز ان کے وہ قریب نہیں جاتے، اور بال انہیں رکھے ہوئے لڑکیوں والے، عورتیں ان کے پاس آ رہی ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اختلاط مردوں عورتوں کا کر رہے ہیں، وہ عجیب سی کیفیت ہے۔ جب انہیں کہا جائے نماز کا وقت ہے، کہتے ہیں شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ پرلے درجے کے شیطان کے یہ چیلے جو یہ لفظ بولتے ہیں، یہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ کبھی شریعت اور طریقت جدا نہیں ہو سکتی۔ طریقت بھی رب کا راستہ ہے، شریعت بھی رب کا راستہ ہے۔ وہ کوئی ایسی طریقت ہے ہی نہیں جو شریعت سے جدا ہو۔ کون سا ایسا پیر ہے جو کہ نماز میں نہیں پڑھتا؟ پیر ہی نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ پیر ہی نہیں ہے جو سنت رسول پہ چلتا نہیں ہے۔ پیر ہی نہیں ہے جس کا چہرہ سنت رسول کے مطابق ہی نہیں ہے۔ پیر ہی نہیں ہے جو حضور کی سنتوں کو نہیں اپناتا۔ پیر ہی نہیں ہے جو شریعت کے احکام کی بجاوری خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نہیں کرواتا۔ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راہبر، رہنما۔ جو بندہ کسی کی مریدی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنا اسے راہبر بناتا ہے کہ یہ خود راہ سنت پہ چلا ہوا ہے، مجھے بھی جنت کے راستے تک لے کے جائے گا۔ اگر وہ پیر ہے، اپنے آپ کو پیر کہلاتا ہے اور نماز خود نہیں پڑھتا، تو مریدوں کو کہاں جنت تک لے کے جائے گا؟ وہ خود اپنی قطع وضع عورتوں والی کی ہوئی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں لعنت کی گئی ہے ایسے مردوں پر جو اپنی قطع وضع عورتوں کی طرح کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو اپنی قطع وضع مردوں کی طرح کرتی ہیں۔ اب اس بیچارے کو تو یہ پتہ نہیں ہے اگر چاندی کی 2 انگوٹھیاں پہن لی جائے تو نماز مکروہ دری میں ہو جاتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں پتہ، تو وہ کیسا پیر ہے؟ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے مخالف چل کے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو ستھرا مزاج عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، دیکھنے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ نہیں میں ان کا مرید ہوں۔ ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکات العالیہ، خدا کی قسم جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پادری مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کے مدارس جو ہیں 850 سے زیادہ مدارس، جس میں علماء فری اینڈ کاسٹ عالم کورس کر رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں آپ، عالم بنا رہے ہیں آپ،
لاکھوں کی تعداد میں آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ابھی جو مدارس چل رہے ہیں کم و بیش 3.25 لاکھ بچے حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں فری اینڈ کاسٹ فی سبیل اللہ، اور آپ اپنی اللہ کے محبوب کی شریعت پر اتنے پابند ہیں، خدا کی قسم آج تک اپنی بہو کو نہیں دیکھا، سسر اور بہو کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھا، جس نے اپنی زبان میں نو آتے ہیں، نواں بھی نہیں دیکھا، ایک بار بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور بہو بھی آپ کی مریدنی بھی ہے پھر بھی نہیں، اور پیر و مریدنی کا پردہ ہوتا ہے، یہ کون سا پیر ہے جب منہ اٹھائے تو مریدوں کے گھر گھس جاتا ہے، من مانی چیزیں کی فرمائش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ شرائط لکھی ہے، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ پیر ڈھونڈتے ہوئے آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھول کے جامع شرائط پیر مل جائے پھر آنکھیں بند کر لو، یہ پیر کا کام ہے تمہیں جنت تک لے کے جائے گا، راہ سنت تک تمہیں چلائے گا، اور مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب غسل دینے والا مردے کو دائیں کروٹ دے بائیں کروٹ دے، وہ بولتا ہے نہیں آستہ کرو نا یار، اس طرف نہ کرو نا یار، ٹھنڈا پانی نہ، بولتا ہے آگے سے نہیں بولتا۔ تو مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن پیر کون سا پیر ہو؟ جامع شرائط پیر ہو۔ حالت شرائط لکھی، میں ایک صرف تیسری بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے کہ صحیح سنی العقیدہ ہو، اس کے اندر بغض صحابہ کی بدبو نہ ہو، بغض انبیاء کی بدبو نہ ہو، بغض اہل بیت کی بدبو نہ ہو، صحیح سنی العقیدہ ہو، سچا۔ دوسرا، اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو، اس کا پیر شجرہ چلتے چلتے مولا کائنات تک پہنچے اور علی سے حضور تک پہنچتا ہو۔ اور تیسری چیز، وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اب داڑھی مڈانا، ایک مشت سے کم کرانا، یہ جو ہے حرام ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا ایک مٹھی۔ کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کی داڑھی پوری نہ ہو، کوئی صحابی ایسے نہیں جن کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، کوئی ولی ایسا نہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، جن کو ہم نے ایمان کا معیار بنایا ہوا صحابہ، سب کے چہرے پہ داڑھی کا نور تھا، سارے ولیوں کے چہروں پہ داڑھی کا نور تھا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ داڑھی کٹوائے اور کہے اپنے آپ کو میں پیر ہوں، تو وہ تو شیطان کا چیلا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا تو مردود الشہادہ ہوتا ہے، تو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، اتنا علم اس کے پاس ہو کہ کوئی مسئلہ پوچھے کتابوں سے دیکھ کے بتا سکتا ہو۔ بیچارے کو خود وضو کے فرائض تو آتے نہیں ہیں، بیچارے کو خود وضو طریقہ آتا نہیں ہے، وہ ہر چوتھا بندہ پیر بن کے اپنی دکان چمکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ غلطی ان کی ہے، سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، ہم نے ان کی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ہم ان کے پاس بار بار جا رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس جانا چھوڑ دیں، ہم جامع شرائط پیروں کے پاس جانا شروع کر دیں، ہم ایسے پیروں کی ابتدا کریں جو شریعت کے تابع ہیں۔ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں پیر سے؟ کہ وہ شریعت کے تابع ہے، وہ سنت رسول کے تابع ہے، وہ رب تک پہنچانے والا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ علماء نے لکھا اس کے بارے میں کہ شریعت کے اندر جس کی وہ پیروی کرتا ہے، مقلد ہے، جیسے ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ حنفی ہیں، ہمارا حشر امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، اور طریقت میں اپنے پیر کامل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ اگلی آیت ارشاد فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا مددگار ہے۔ اب لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ دار السلام کے دو معنی ہیں، ایک یہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو دار الاسلام کا معنی ہوا وہ گھر جس کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور یہ اضافت تشریف اور عزت افزائی کے لیے، جیسے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تو گھر سے پاک ہے، لیکن گھر کو عظمت دینے کے لیے، اس مقام کو عظمت دینے کے لیے کہہ دیا گیا بیت اللہ، وگرنہ اللہ تو جسمانیات سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے۔ اچھا، اسی طرح ناقۃ اللہ،
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اسے کیا کہا گا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہ اس اونٹنی کو شرف دینے کے لیے تھا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی تو نہیں تھی وہ، لیکن اس کو شرف دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا معنی یہ ہے سلام دار کی صفت ہے، یعنی یہ سلامتی کا گھر ہے. اور جنت کو دار السلام اس لیے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے عیوب، تکالیفوں اور مشقتوں سے سلامتی ہے. اور جنت کو دار السلام کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں دخول کے وقت سلام کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل اعراف کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا. جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. رائے سنت پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے ایمان و سلامتی کے ساتھ رخصت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.